والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدعو بآخرين. سامعین کرام، مستقیم مربی اساتذہ کرام اور حکم صاحبان، آج کے سالانہ انجمن میں جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ قرآن کریم سے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی دوری۔ قرآن کریم میں ایک طرف مار پاوا حکم معاوضہ ادھر کا بیر بے کرا اور ایسی دنیا تک پوری انسانیت کے لیے کتنے فیاض ہے، تو دوسری طرف فساد و بلاغت، کلام و بیان اور رب لغت کا شاہکار ہے، جس کے سامنے بڑے بڑے ادبا و ماہرین سب ذمہ ٹیک کر اپنی بھی بجاتی اور اپنی بنیادی کا تلاش کرنے پر مجبور ہے۔ یہ اللہ کی وہ آخری کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور دیگر آسمانی کتابوں کے برعکس اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن نبی کام میں نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے حافظ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 سال پہلے جو قرآن تھا آج بھی ہر جگہ قرآن ہمارے علاقے میں موجود ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے ہدایت و شفا بنایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ نَبَعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ اے نبی خبردار کر دو جلدی ہم ہر امت میں خود اسی کے اندر سے ایک بڑا اٹھا کریں گے جو ان کے مقابلے میں شہادت دے گا اور ان کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں رہیں گے۔ یہ اسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب تیاری کر دی جو چیز کتاب کا پداس کرنے والی ہے اور اللہ کے دل ہدایت اور رحمت بشارت سے گناہوں کو سب تسلیم کر دیا اور نبی فرمایا شہر رمضان الذی انزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسی باتیں پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور اپنے باطل کا فرق کھول کر دینے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر قرآن کو دنیا سے تعبیر کیا ہے معلوم ہوا کہ قرآن نبی تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، چاہے کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو چاہے کسی بھی طرح کا انسان ہو، اور وہ بھی کہتی ہدایت اللہ تعالیٰ نے اس کی صراحت کر دی چنانچہ یہ وہ کتاب ہے جس کا تعلق اس کتاب سے ہو گیا وہ تمام لوگوں میں ممتاز ہو گیا۔ چنانچہ اس کتاب کو جو فرشتہ لے کر آیا وہ فرشتہ تمام فرشتے میں گئے، قرآن نے نبی کو خطاب دے دیا۔ یہ قرآن جس نبی کو نازل ہوا وہ نبی تمام نبیوں میں افضل، قرآن نے اسے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کو خطاب دے دیا۔ یہ قرآن جس پہلے نازل ہوا وہ پہلے تمام بندوں میں افضل، قرآن نے سارے رمضان النبی قرآن کہہ کر اس کی جانب اشارہ کیا۔ یہ قرآن جس رات میں نازل ہوا وہ رات میں افضل، قرآن نے کا خطاب دے دیا۔ یہ قرآن جسے امت میں نازل ہوا وہ امت تمام امتوں میں افضل، قرآن میں سے تم خیر للناس وتؤمنون بالله وتتقون بالمنكر وتؤمنون بالله تعالى اس کی خیر امت کا خطاب دے دیا۔ لیکن بچوں کتنی ساری فضیلتیں اللہ کے سامنے رکھ لی تھی، آج مسلمانوں نے اختیار کر دی اور قرآن کا بخار سمجھ لیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ان هذا القرآن حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن میرا دکھاتا ہے یہ بالکل سیدھی ہے۔ قرآن کے سارے فائد آگے کے سامنے ہوتے رہی، آج مسلمانوں نے قرآن ضرور اختیار کر لی۔ حالت یہ کی کائنات کے اندر اگر کوئی ایسی کتاب ہے جس میں پوری انسانی زندگی اور مکمل ذات حیات موجود ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی قرآن موجود ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو ہدایت کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہدی اللہ اتبع اللہ سبل السلام مستقیم۔ آخر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن سے دور نہ رکھے اور ان سے پڑھنے کی توفیق
جگہ فرمایا آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔